وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے فیہ یتیم یحسن الیہ، جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی اچھی پرورش کی جاتی ہو، اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے، والد کا انتقال ہو جائے بچپنے میں، اور یتیمی یہ بالغ ہونے تک رہتی ہے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جب تک بچہ بالغ نہیں رہتا، بالغ نہیں ہو جاتا اور اس کے سر پر نابالغی میں ہی والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے، اگرچہ والدہ اس کی حیات ہو۔ والد اگر موجود نہیں ہے تو یتیم کہلاتا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام در یتیم کہلاتے تھے، یعنی اپنے خود یتیم تھے، یتیموں کے سردار تھے، یتیموں کے والی تھے۔ تو یتیم چونکہ عموماً کو اس پر دست شفقت رکھنے والا والد کی شفقت سے، رحم دلی سے وہ محروم ہوتا ہے، والد کے سائے سے محروم ہوتا ہے، والد کی مہربانیوں سے محروم ہوتا ہے، اور بس اوقات معاشرہ بھی اسے اس نگاہ سے، اس عزت مقام مرتبے کے نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ جب قبیلہ بنو سعد کی خواتین بچوں کو گود لینے کے لیے آئیں، دودھ پلانے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محض یتیم ہونے کی وجہ سے کسی بھی خاتون نے گود نہیں لیا۔ یہ تو یتیم ہے، اس کا تو کوئی سایہ سر پر سایہ کرنے والا نہیں، اس سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا، بالآخر اللہ جل شانہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالا، جو قبیلہ بنو سعد کی سب سے کمزور خاتون تھی، لاغر خاتون تھی۔ خود ان کے گود میں بھی پہلے سے ایک بچہ موجود تھا جو بالکل نومولود تھا، شیرخوار تھا، اور دودھ کے لیے ان کے پاس جو جانور ایک آدھ موجود تھا تو وہ بھی انتہائی لاغر، سواری کے لیے جو اونٹنی موجود تھی تو وہ بھی انتہائی لاغر تھی، جو چلنے میں سب سے پیچھے رہتی تھی۔ تو جب انہیں کوئی بچہ دینے کو تیار نہیں ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، حقیقت تو یہ لینے کی جو دور کی بات، اللہ نے کسی کو دل میں ڈالا ہی نہیں، کسی کو یہ سعادت بخشی ہی نہیں تھی۔ ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار کہ حضور کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو بظاہر بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے اللہ نے یہ سعادت ان کے حصے میں لکھی نہیں تھی، اس کے حصے میں لکھی نہیں تھی۔ کسی نیک کام کی توفیق کا نہ مل جانا یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق ہی نہیں تھی۔ بہت سے ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فجر میں نہیں آ پاتا، میں فجر میں نہیں آ سکتا، تو در حقیقت آپ کیا آ سکتے ہو؟ اللہ آپ کو بلاتا ہی نہیں ہے، اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دے رہا۔ اللہ جس کو توفیق دے دیتا ہے تو وہ آ جاتا۔ تو اللہ جل شانہ نے کسی کے نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا، ان کے نصیب میں لکھا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے دل میں ڈالا، اگر اللہ نے جو برکتیں پیدا فرمائی وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا۔ تو عموماً یتیموں
پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہوتا، بس اوقات ان کو وہ مقام مرتبہ نہیں دیا جاتا جو انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے، یتیموں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر عربوں کے معاشرے کے اندر بھی یہ بات عام تھی، اگر بچہ یتیم ہو جاتا تو بس اوقات جو اس کے چچا ماموں وغیرہ ہوتے اس کی پوری جائیداد ہڑپ کر جاتے، پوری جائیداد کھا جاتے تھے اور اس یتیم کو بے آسرا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہو۔ اچھا معاملہ کرنے کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی تعلیم و تربیت اچھی کی جائے اور اس کو جو ہے وہ مقام مرتبہ دیا جائے جو انسان اپنی اولاد کو دیتا ہے، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے، رحمدلی کا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے اور اس کے ساتھ جتنا انسان کر سکتا ہو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، سب سے بدترین گھر مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم پلتا ہو اور اس کے ساتھ برا رویہ رکھا جاتا ہو، برا رویہ رکھے۔ معاشرے میں انگنت ایسی خبریں آتی ہیں کہ کہیں کوئی بچہ جو ہے بچے پر تشدد ہو رہا ہے، ملازمت اور کام گھر کے کام کاج کے نام پر کہ گھریلو کام کاج ان سے اتنا لے لیا جاتا ہے کہ بیچارہ جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، یا اس کام کاج کے دوران تشدد اتنا کر دیا جاتا ہے، وہ ٹارچر اتنا کر دیا جاتا ہے، کئی طرح کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ یتیم ہے، کوئی اس کے بارے میں پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کے بارے میں سوال کرنے والا نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ تو اللہ اس کے بارے میں پوچھنے والا اور سوال کرنے والا۔ تو وہ گھر سب سے بدترین گھر ہے، اگرچہ مالی اعتبار سے کتنا مضبوط کمانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو یساء الیہ اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ بعض روایات کے اندر یتیم کے حوالے سے یہ فضیلت بھی آئی کہ جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے سر کے ہاتھ رکھنے پر سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اللہ جل شانہ اس کے بقدر نیکی اور صادمی کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی صرف ہاتھ رکھنے پر یہ فضیلت ہے، تو جو باقاعدہ کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو اس کو کتنا اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہو۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے جو کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ یہ دو انگلیاں کھڑی کر کے دکھائی، وقرن بین اصبعیہ، دو انگلیوں کو ملا کر دکھایا، یہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان میں گیپ نہیں ہے، ان میں فصل نہیں ہے، ان میں فاصلہ نہیں ہے، ایسے ہی کل قیامت والے دن میں اور وہ شخص جس نے کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو جنت میں اسی طرح ساتھ ہوں گے۔ جنت میں اس کا درجہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب ہوگی۔ تو یتیمی اپنی جگہ اس کے لیے ایک بوجھ ہے، اب اگر کوئی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو یہ عند اللہ بڑے مقام اور مرتبے والا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔